فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول و سدا بہار نعمتیں، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کی شان، جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شخص بھی دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور ثواب کی نیت سے نیک اعمال کرتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، وقت دیے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت زیادہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ انسان نے کبھی سنا، نہ کبھی دنیا میں دیکھا، اور نہ ہی اس کے دل میں وہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو جائے۔ اب دیکھ لیے کمان آپ دنیا میں رکھ کے دیکھ لیں کتنی جگہ گھیرتی ہے، تو ہر روز سورج جن نعمتوں پہ طلوع ہوتا ہے، جن نعمتوں پہ غروب ہوتا ہے، تو جنت میں اگر کسی کو کمان رکھنے کی جگہ جتنی ہوتی ہے اتنی بھی جگہ مل جائے نا، تو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ موت کو اللہ نے اس دن فرشتوں کو حکم دینا، اسے ذبح کر دینا ہے، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں رہے گا وہ ہمیشہ جہنم میں زندہ رہے گا، جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ جنت میں جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے اس روز جو ہے جنت بھی اس حد تک خوشی منائیں گے، اس حد تک خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے، اور جہنم میں غم سے اتنا پچھتائیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کا بس اس دن چلے گا کہ وہ مر جائیں، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ذمہ اسے کہتے ہیں جو نان مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو کوئی مسلمان ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ناحق کسی ذمہ کو بھی قتل کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔
جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، صرف نام ایک جیسے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا واسطہ نعمتوں سے پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا اور نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان جنت کو دیکھ لے گا نا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے گا، تو دنیا میں اگر اس نے بڑی مشکل سے زندگی گزاری ہوگی، بڑی آزمائشوں پریشانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ دنیا کی تکلیفیں، رنج و غم وہ بالکل بھول جائے گا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے، اور وہ کہے گا کہ دنیا میں تو میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں، کوئی میں نے دکھ اٹھایا نہیں۔ اور جو شخص دنیا میں عیش و عشرت میں پڑا رہا، اللہ کے نافرمانے کے کاموں میں پڑا رہا، اللہ نے اس پہ دنیا کھول دی اور دنیا میں اس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کا ناحق تک تنگ کیا، اللہ کی نافرمانیاں جی بھر کے کی، تو ایسا شخص کو جب ایک ہوتا اللہ نے صرف جہنم میں دلانا ہے، اور وہ کہے گا کہ دنیا میں میں نے کوئی عیش و عشرت دیکھی نہیں، کوئی نعمت میں نے دنیا میں دیکھی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی آزمائشیں پریشانیاں آتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہر انسان کی دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یاد کے بغیر گزر گیا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جب جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا نا تو وہ کس بات پہ حسرت کرے گا کہ دنیا میں میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ وقت بھی میں اللہ کی فرما برداری میں گزار دیتا، وہ وقت میں اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔